بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سبق آموز واقعہ، ماں باپ کی عزت و خدمت۔ سعودی عرب کے شہر قصیم کی شرعی عدالت نے اپنی تاریخ میں ایسا عجیب و غریب مقدمہ دیکھا جو کہ قصیم بلکہ پوری مملکت سعودی عرب میں نہ ہی پہلے کبھی دکھایا سنا گیا تھا۔ ہم آئے دن خاندانی اختلافات، قطع رحمی اور اناد کی بین چڑھنے والے افسوسناک واقعات اور دلوں کو لرزا دینے والے واقعات کی تفاصیل تو پڑھتے، سنتے اور دیکھتے ہی رہتے ہیں، مگر صلح رحمی کی بنیاد پر بننے والے اس مقدمے کی تفاصیل سنیں اور اس واقعے کو کسوٹی بنا کر اپنے آپ کو یا اپنے گرد و نواح میں وقوع پذیر حالات و واقعات کو پر رکھیں۔ اس شخص کا نام حسان الفہدی حربی ہے۔ یہ بریدہ سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں اسیاح کا رہنے والا ہے۔ قصیم شرعی عدالت میں فیصلہ جیسے ہی اس کے خلاف گیا تو اس نے خود تو رو رو کر اپنی داڑھی کو آنسوں سے تر بتر کیا ہی، مگر اس کو دیکھنے والے لوگ بھی رو پڑے۔ آخر کس بات پر یہ راز اور کتار رونا اور غش پڑ جانا؟ اولاد کی بے رخی، خاندانی زمین سے بے دخلی۔ حسان کی بیوی نے اس پر خلع کا دعویٰ کیا۔ کیا اس وجہ سے روئے؟ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پھر آخر کس بات کا رونا؟ یہ قصہ تصوراتی نہیں بلکہ سچا اور حقیقت پر مبنی ہے، جس کی تفاصیل سعودی عرب کے ایک بڑے اخبار الریاض کے سرور پر چھپے مملکت کی کئی بڑی مساجد منابر سے ائمہ کرام نے اپنے خطبات میں اس واقعے کا ذکر کیا۔ سینکڑوں عربی ویب سائٹس اور فورمز پر لوگوں کے آنکھیں کھولنے والے اس واقعے کی تلخیص آپ کے لیے حاضر ہے۔ حسان اپنی ماں کی بڑا بیٹا تھا۔ اکیلا ہونے کی وجہ سے سارا وقت اپنی ماں کی خدمت اور نگہداشت پر صرف کرتا تھا۔ حسان کی ماں ایک بوڑھی اور لاچار عورت، جس کی کل ملکیت پیتل کی ایک انگوٹھی جسے بیچا جائے تو کوئی 100 روپے بھی دینے پر ناآمادہ ہوں۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا کہ ایک دن دوسرے شہر سے حسان کے چھوٹے بھائی نے آ کر مطالبہ کر ڈالا کہ میں ماں کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ وہ شہر میں میرے خاندان کے ساتھ رہ سکے۔ حسان کو اپنے چھوٹے بھائی کا اس طرح آ کر ماں کو شہر لے جانے کا ارادہ بالکل پسند نہ آیا۔ اس نے اپنے بھائی کو سختی سے منع کیا کہ وہ ایسا نہیں کرنے دے گا۔ ابھی ابھی اس کے اندر اتنی ہمت اور ثقت اور استطاعت ہے کہ وہ ماں کی مکمل دیکھ بھال اور خدمت کر سکتا ہے۔ دونوں بھائیوں کے درمیان تو تکرار زیادہ بڑھتی تو انہوں نے معاملہ عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کیا گیا، مگر معاملہ عدالت میں جا کر بھی جو تو ہی رہا۔ دونوں بھائی اپنے موقف سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے اور عدالت پیشیوں پر پیشیاں دیتی رہی تاکہ وہ دونوں کسی حتمی نتیجے پر پہنچ سکیں، مگر یہ سب کچھ بے سود رہا۔ مقدمے کی طوالت سے تنگ آ کر قاضی نے آئندہ پیشی پر دونوں کو اپنی ماں کو ساتھ لے آنے کے لیے کہا تاکہ وہ ان کی ماں سے ہی رائے لے سکے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کرے گی۔ اگلی پیشی پر یہ دونوں بھائی اپنی ماں کو ساتھ لے کر آئے۔ ان کی ماں کیا تھی، محض ہڈیوں کی ایک ڈھانچہ۔ بڑھیا کا وزن 20 کلو بھی نہیں بنتا تھا۔ قاضی نے بڑھیا سے پوچھا کہ وہ کیا جانتی ہے کہ اس کے دونوں بیٹوں کے درمیان اس کی خدمت اور نگہداشت کے لیے تنازع چل رہا ہے۔ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ اسے اپنے پاس رکھے۔ ایسی صورتحال میں وہ کس کے پاس جا کر رہنا زیادہ پسند کرے گی؟ بڑھیا نے کہا، ہاں میں جانتی ہوں، مگر میرے لیے کسی ایک کے ساتھ جا کر رہنے کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔
اگر حیزان میری ایک آنکھ کی مانند ہے تو اس کا چھوٹا بھائی دوسری آنکھ ہے۔ قاضی صاحب نے معاملہ کو ختم کرنے کی خاطر حیزان کے چھوٹے بھائی کو مادی اور مالی حالت کو نظر میں رکھتے ہوئے مقدمے کا فیصلہ اس کے حق میں کر دیا۔ جی ہاں، تو یہ وجہ تھی کہ حیزان کے اس طرح دہاڑے مار مار کر رونے کی کتنی قیمتی تھے۔ حیزان کے یہ آنسو حرص کے آنسو کہ وہ اپنے ماں کی خدمت کرنے پر قادر کیوں نہیں مانا گیا۔ اتنا عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بھی ماں کی خدمت کرنے کو سعادت حاصل کرنے کے لیے یہ جدوجہد شاید بات حیزان کی نہیں، بات تو ان کی والدین کی ہے، جنہوں نے حیزان جیسے لوگوں کی تربیت کی اور انہیں برالوالدین کی اہمیت اور عظمت کا درس دیا تھا۔ یہ واقعہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا کتنی بڑی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن جزاء الدارین۔